ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت ابو ربی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بات سنی کہ ایک گاؤں کے اندر نا ایک عورت کے پاس ایک بکری ہے، عورت کے پاس ایک بکری ہے اور وہ دودھ بھی دیتی ہے اور شہد بھی دیتی ہے۔ عجیب بات، بکری دودھ بھی دیتی ہے اور شہد بھی اس کے تھنوں سے اللہ نکالتے ہیں۔ تو حضرت ابو ربی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں جا کر کے اس بکری کو دیکھ کر کے آؤں اور اس کا دودھ اور اس سے شہد وہ بھی پی کر کے آؤں کہ اللہ کا عجیب معجزہ ہے۔ میں جا کر کے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہاں سے چلے، اپنے علاقے سے وہ اللہ کے ولی چلتے ہیں، کہتے ہیں ایک کٹورا خرید لیا نیا، تو کہتے ہیں اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر کے آتا ہوں کہ اللہ کی ایسی قدرت ہے کہ وہ بکری دودھ بھی دیتی ہے شہد بھی دیتی ہے۔ کافی سفر کیا، اس گاؤں میں پہنچے اور جس عورت کے پاس وہ بکری تھی نا، اس عورت کا نام تھا فضہ۔ اس کا گھر پتہ کیا، اس سے جا کر کے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے تو اس کی وضاحت کی جائے کہ واقعتاً آپ کی بکری دودھ دیتی ہے اور شہد بھی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا جی حضرت جی واقعتاً۔ انہوں نے کہا یہ کوئی معاملہ ہمیں بتایا جائے۔ تو وہ عورت کہنے لگی بات یہ ہے کہ قربانی کے دن آ گئے، عید کے دن، جیسے آپ عید کے دن قریب آ رہے ہیں، کتنے لوگ قربان جانور رکھ رہے ہیں، قربانی کرتے ہیں جانوروں کی، اللہ نے جن کو توفیق دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں صرف ایک بکری تھی، ہمارے گھر میں اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں تھا۔ تو ہم نے مشورہ کیا، خاوند نے بیوی نے دونوں نے مل کے کہ قربانی کے دن آ چکے ہیں، اب اللہ کے راستے میں ہمارے پاس کوئی چیز قربان کرنے کے لیے کوئی جانور نہیں ہے، چلو ایسے کرتے ہیں یہ جو بکری ہے نا ہماری، اسی کو اللہ کے راستے میں کیا کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اسی کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے مشورہ کیا۔ پھر ہمارا مشورہ یہ طے ہوا کہ ہمارے پاس ہے ہی صرف ایک بکری اور تو ہمارے پاس کوئی جانور نہیں ہے، تو اسی پر ہمارا گزارا ہے، اسی کا ہم دودھ پیتے ہیں، تو چلو اس کو ذبح نہیں کرتے۔ جب یہ مشورہ ہوا انہی دنوں میں ایک ہمارا مہمان آ گیا۔ جب ہمارے پاس مہمان آیا نا تو وہ مائی کہنے لگی ہمارے گھر میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا، صرف وہ بکری تھی۔ پھر ہم نے مشورہ کیا کہ مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کی خاطر تواضع کرنا، یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا دیا ہے، حکم دیا ہے کہ مہمان آئے اس کے لیے خاطر تواضع کی جائے، اس کی مہمانی کی جائے۔ ہمارے پاس کوئی اور چیز تو ہے نہیں، ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، چلو ہم ایسے کرتے ہیں یہ بکری ذبح کر کے اس مہمان کو کھلا دیتے ہیں، بکری کو ذبح کر کے اس مہمان کو کیا کر دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں۔ ہمارا یہ مشورہ ہوا۔ تو کہنے لگی وہ مائی، میرے خاوند نے بکری کو گھر سے نکالا، چھری ہاتھ میں لی، اور جب اس کو ذبح کرنے کے لیے باہر لے کر گیا نا تو میرے بچے رونے لگے کہ ہماری بکری ہمیں بڑی پیاری ہے، اس کو ذبح کرنے لگے ہیں۔ تو میں نے اپنے خاوند سے، اس عورت نے کہا، میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ گھر سے باہر لے جاؤ تاکہ بچوں کے آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح نہ کرو، ایک طرف لے جا کر نا باہر تو اس کو ذبح کر دو۔ تو وہ کہتی ہے میرے خاوند بکری کو باہر لے گیا، مکان کے باہر لے جا کر کے اس نے اس کو ذبح کر دیا اور اس کی کھال کو نکالنا شروع کیا، اس کا گوشت بنانا شروع کیا۔ تو کہتی ہے میں نے گھر میں دیکھا ہماری دیوار کے اوپر وہی بکری دیوار کے اوپر ہمارے آ رہی ہے، اور آ کر کے ہمارے گھر میں اتری، اور جہاں ہماری بکری بندھی ہوئی تھی نا وہاں آ کر کے وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ تو ہماری وہی بکری ہے، میرا خاوند لے کر کے جس کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے یہ تو پتہ نہیں بھاگ کے اس سے آ گئی۔ کہنے لگی کہ میں باہر گئی، جا کر کے دیکھا کہ یہ اس سے نا چھوٹ کر میرے خاوند سے گھر میں آ گئی۔ تو کہتی ہے کہ جب میں نے جا کر کے دیکھا تو میرا خاوند اس بکری کی کھال کو اتار رہا تھا،
تو میں نے کہا اللہ والے وہ تو بکری ہمارے گھر میں آ گئی ہے. انہوں نے کہا یہ تو بکری اس کو میں نے ذبح کیا ہے, اس کی کھال میں اتار رہا ہوں. کہنے لگی وہ بکری وہ جو ہمارے گھر میں ہے وہ کون سی ہے؟ تو کہنے لگی کہ جس وقت ہم نے اس کا دودھ نکالا تو اس کے دودھ میں سے دودھ بھی نکلتا ہے تھنوں میں سے اور شہد بھی نکلتا ہے. تو اس مائی نے کہا اپنے بیٹوں سے, بیٹو یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے, اور اپنی نیت کو برا نہ کرنا, اپنے دل کی جو ہے دل کو برا نہ کرنا, کہیں دکھاوا نہ آ جائے, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت چھن نہ جائے, اللہ کی دی ہوئی نعمت چھینی نہ جائے. تو حضرت ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے اجازت لی کہ اگر اجازت ہو میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں, اس سے شہد لے سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی حضرت آپ اس کا دودھ نکالیں, اس سے شہد حاصل کریں. تو وہ اللہ والے کہتے ہیں میں کٹورا اپنا ساتھ لے کر کے گیا تھا اور میں نے اس کے تھنوں میں سے دودھ بھی نکالا ہے اور شہد بھی نکالا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے, اللہ جیسے چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. ہے تو بکری ہے نا, اللہ نے نعم البدل اس کا عطا کر دیا. وہی بکری انہوں نے مہمان کے لیے ذبح کی, اللہ نے نعم البدل اس کے اور بکری عطا کر دی, اور پھر اس میں ایسا اللہ نے تاثیر رکھ دی وہ دودھ بھی دیتی ہے اور شہد بھی دیتی ہے. تو مہمان کے لیے مہمان کی جو ہے نا خاطر تواضع کرنا, مہمان کو اچھا کھانا کھلانا, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی مہمان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے قیامت والے دن اس کا حساب نہیں ہوتا.